یہ قوم سے کہتے ہیں کہ قربانی دو، یہ قوم سے کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت ہم اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکس جمع نہیں ہو رہے، اور ٹیکس جب لگتا ہے بجلی کی یونٹ کے اوپر تو اس کے ذریعے سے ہماری آمدنی ہوتی ہے۔ گیس کی قیمت بڑھاتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 5 سے 7 روپے جو بیس لائن ٹیرف ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیس لائن ٹیرف میں 5 سے 7% اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے یونٹ میں جو ٹیکس لگ کے پیسے آئیں گے وہ اگر 62 روپے کا اگر یونٹ ہے تو یہ 72-75 روپے کا ہو جائے گا۔ عام آدمی کو آپ مارے جاؤ، آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن۔ 9000 میگا واٹ وہ بجلی ہے جس کے کیپیسٹی چارجز پاکستان کی قوم ادا کرتی ہے، اور یہ آئی پی پیز 1994 سے لے کر اب تک ان ظالموں نے یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں اور اپنے مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے، اور ان آئی پی پیز میں سے اب 70-80% پاکستانی کمپنیاں ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے تانے بانے ایک ہوتے ہیں۔ یہ ایک حکمران طبقہ ہے۔ ان کے خاندانوں کو دیکھیں گے، ان کے روابط کو دیکھیں گے، ان کی رشتہ داریوں کو دیکھیں گے، اور ان کی محفلوں کو دیکھیں گے دنوں کی اور راتوں کی، تو آپ کو یہ ایک ہی طبقہ نظر آئے گا جو گندم مافیا بھی ہوگا، جو چینی مافیا بھی ہوگا، جو آئی پی پیز مافیا بھی ہوگا، اور ان کو جتنے بھی لوگ اس ملک میں بااثر ہیں ان سب کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ احتساب کے نعرے اس ملک میں بہت لگے ہیں، لیکن جن کو احتساب کرنا ہوتا ہے وہ خود اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں کرپشن کے۔ اس لیے پاکستان اس وقت جن بحرانوں کا شکار ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ یہ سارے بحران عوام پر منتقل کر دیں، خود ہمارے ہزاروں ارب روپے منتقل کر رہے ہیں، اور حکمرانی ہاں یہ کیسا نظام ہے کہ سرمایہ کاری باہر اور حکمرانی پاکستان میں؟ قوم کا پیسہ لے جاؤ اور قوم کا خون نچوڑو مزید۔ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے ان سب باتوں کو؟ جن کے 25 ایکڑ سے اوپر، 100 ایکڑ سے زیادہ، 1000 ایکڑ سے زیادہ زمیندار ہیں، وہ گنتی کے کتنے لوگ ہیں؟ ان کی تعداد 3% بھی نہیں ہے، لیکن ان سب نے مل کر 4 ارب روپے بھی نہیں دیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ تنخواہ دار طبقے نے 300 ارب روپے دیے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ تنخواہ داروں پہ مزید ٹیکس لگائیں، 35% تک لے کر جائیں، جو نیچے کے ٹیرف والے لوگ بھی ہیں۔ یہ ظالم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی حکومت کو اس کام پر کیوں نہیں مجبور کرتے، جاگیرداروں اور وڈیروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ان کی زمینوں کے اوپر۔ اسی طرح آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹرول کے اوپر جو لیویز ہیں اس کو تقریباً 40-50% بڑھا دیا جائے، کم از کم، یعنی 60 سے وہ 100 پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ سوچیں، پھر کاربن ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے۔ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے والا ان کرپٹ لوگوں کے لیے اپنا ٹیکس ادا کرے گا۔ جب آپ اپنی گاڑی میں اور اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ٹیکس کے پیسوں سے اس کرپٹ ٹولے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ظالم ٹولہ ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کا تو پورا پیٹرول فری ہوتا ہے، ان کی تو گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، یہ تو پر کلومیٹر جو ہے ان کی تو کنزمپشن ہی اتنی ہوتی ہے کہ یہ ہزاروں روپے کا ادھر سے ادھر کا سفر کر رہے ہوتے ہیں بیک وقت۔ شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو 5-5 ہزار روپے کے پڑ رہے ہوتے ہیں ہمیں، اور ان کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ طبقہ ہم پر حکمرانی کرے اور عوام کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے چلے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے، ہم اس کے خلاف عوام میں ایک بڑی کیمپین کریں گے، ماس موبلائزیشن کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کسانوں کے حوالے سے بھی ان کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، اور پہرا دیں گے کہ ہمارے ہی قوم کے یہ پیسے کرپشن کی نظر نہ ہو بلکہ کسانوں کو ریمیڈی ملنی چاہیے۔